آرمی چیف جنرل عاصم منیر ترکی کی طرح کے صدر بننا چاہتے ہیں، یعنی کہ اردوغان کی طرح کے صدر بننا چاہتے ہیں، یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ اپیرنٹلی تو نہیں، آئینی طور پر ترکی کے صدر کی طرح بننا چاہتے ہیں۔ یہ بات ہم نہیں دوستو، بلکہ کنور دلشاد نے ایک پروگرام کے دوران کی ہے، جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے ہی بندے ہیں، اور ان کے لیے 2022 میں جب عمران خان نے اسمبلی توڑی تھی تو سیکٹری الیکشن کمیشن جو تھے وہ یہ تھے، اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر وہ میڈیا پر آتے تھے اور آ کر یہ بیانیہ بناتے تھے کہ عمران خان تو اسمبلی توڑ ہی نہیں سکتا، اس پر آرٹیکل 6 لگے گا تاکہ رجیم چینج ہو سکے عمران خان کے خلاف۔ اور اب اس بندے کو دوستو عادل راجہ کے مطابق دوبارہ سے لانچ کر دیا گیا ہے اور ٹاسک مل گیا ہے کہ تم میڈیا پر جا کر بیانیہ بناؤ کہ کیسے جنرل عاصم منیر ملک کے صدر بننے والے ہیں، اور زرداری جیسے صدر نہیں، یعنی کہ جو سال میڈیا پر ہی نہ آئے تو وہ صدر رہے، بلکہ ترکی کے جیسے صدر جو ہیں وہ یہ بننا چاہتے ہیں آئینی طور پر۔ تو یہاں پر کنور دلشاد دوستو آفر کرتا رہا اسٹیبلشمنٹ کو کہ اگر آپ یہ کرنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کے لیے ڈاکومنٹیشن کرنے کو تیار ہیں، اس کے لیے عدالت میں کیس کرنا ہوگا اور آئین کے آرٹیکل 243 میں کچھ تبدیلیاں کرنی ہوں گی تاکہ آپ کو اس ملک کا صدر بنایا جا سکے۔ یہ بندہ دوستو حالات کی بھی بات کرتا رہا ہے کہ اس کے لیے پھر ہمیں ملک میں ایسے حالات بنانے ہوں گے تاکہ آپ اس ملک کے صدر بن سکیں۔ وہ کہتا ہے کہ آئین کے آرٹیکل جو ہیں وہ بالکل واضح ہیں اور یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے کہ اگر ملک میں حالات خراب ہو جاتے ہیں تو پھر ہمیں آصف علی زرداری جیسے صدر کی ضرورت نہیں ہوگی، ہمیں ملک میں ایک بڑے طاقتور صدر کی ضرورت ہوگی۔ یہ دوستو یہ بندہ جو ہے وہ باتیں کر رہا ہے کہ پھر ملک کو جو ہے وہ طاقتور بندے کی ضرورت ہوگی۔ اب صرف اسی لائن پر دوستو آپ غور اگر کر لیں تو اسی لائن سے پتہ چلتا ہے کہ آگے پاکستان کے حالات مزید خراب کیے جائیں گے۔ پاسبل ہے کہ بھارت کے ساتھ ایک چھوٹی سی جنگ شروع کر دی جائے تاکہ ایسے حالات پیدا ہوں کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو آئین کے آرٹیکل میں تبدیلی کر کے صدر بنا دیا جائے، یعنی کہ پچھلے سال جب بھارت سے جنگ ہوئی تو آرمی چیف کو فیلڈ مارشل بنا دیا گیا، اور پاسبل ہے کہ اس دفعہ جنگ ہو تو آرمی چیف جنرل عاصم منیر جو ہے وہ ملک کے صدر بن جائیں۔ اب یہ بندہ کہتا ہے کہ آئین کے آرٹیکل 243 میں اگر ہم ترمیم کر دیں کہ بہت ملک کے حالات خراب ہو چکے ہیں، ایک ایسا بندہ ہمیں چاہیے جو ملک کو لیڈ کر سکے، طاقتور جو ہے ہو۔ انہوں نے کہا کہ بالکل ترکی میں بھی اسی طرح کا آئین جو ہے وہ بنایا گیا ہے، اور اسی کے تحت جو وہاں کے صدر ہیں اردوغان، ان کو اتنی طاقت جو ہے وہ ملی ہوئی ہے کہ وہ کوئی بھی فیصلہ کر سکتے ہیں، پورا ترکی جو ہے وہ ان کے ارد گرد ہی گھومتا ہے، یعنی کہ پاکستان میں تو صدر کو اتنی کوئی طاقت حاصل نہیں ہے، اگر وہ کسی آپ کہہ لیں کہ ڈاکومنٹ پر سائن کرنے سے انکار بھی کر دیتا ہے تو 15 دن کے اندر وہ خود بخود جو ہے وہ سائن ہو جاتے ہیں، اتنی بس پاور ہے صدر کی، کوئی خاص پاور پاکستان میں ہے نہیں لیکن ترکی میں بہت زیادہ ہے۔ تو یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ آئین میں ترمیم کر کے ہم جو ہیں وہ جنرل عاصم منیر کو جو فیلڈ مارشل ہیں ان کو صدر بنا سکتے ہیں اور ترکی کے طرز کا صدر بنا سکتے ہیں، یعنی کہ وہ ساری پاورز ان کے پاس ہوں گی جو ایک طاقتور صدر کے پاس ہوتی ہے۔ آپ کہہ لیں کہ ٹرمپ کے پاس ہے، شی جن پنگ کے پاس ہے، پیوتن کے پاس ہے، پھر ترکی میں جو ہے وہ اردوغان کے پاس ہے، تو پاکستان میں بھی یہی ماڈل لانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کے تحت جو ہے وہ پھر صدر آصف علی زرداری کو کہا جائے کہ آپ سائڈ پر ہو جائیں، ہم جو ہیں وہ ملک کے اب صدر ہیں۔